ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ دماغی امراض کوئی چیز نہیں ہوتے. دل بیمار ہوتا ہے، پھیپھڑوں میں کھانسی آتی ہے، معدہ بیمار ہوتا ہے، گردے خراب ہوتے ہیں. کیا آپ نے کبھی کسی بندے کو اس پاسبلٹی پہ غور کرتے دیکھا کہ یار میں اپنا دماغ بھی چیک کراتا ہوں؟ کوئی ڈاکٹر سے دسو جنہوں میں اپنا دماغ چیک. کبھی کسی نے آپ سے یا کسی سے مشورہ کی ہو کہ کوئی ڈاکٹر دسو میں دماغ چیک کرانا چاہنا ہوں؟ اصل بات تو یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ آپ سے کہے کہ یار امکان ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود یور مائنڈ اور برین. مت اتنی ماری جاتی ہے نشے کی بیماری کے اندر کہ دوسرا بندہ حیران ہی رہ جاتا ہے کہ یار یہ کر کیا رہا ہے، یہ کہہ کیا رہا ہے. اور اب دوسرے بندے کو بھی تو آج کے زمانے میں یہ پتہ ہے نا کہ جی دل کے سٹنٹ کیا ہوتے ہیں اور ڈائبٹیز کیا ہوتی ہے، انسولین کیا ہوتی ہے، تھوڑا تھوڑا سب کو پتہ ہے. تو دماغ کے بارے میں کسی کو پتہ ہے؟ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ دماغ میں تو کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جس بندے نے بھی یہ فرض کر لیا کہ میرے دماغ میں خرابی ہو سکتی ہے، وہ سیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نہیں سیٹ ہو جائے گا، کیونکہ آئی ہیو بین تھرو دس ایکسپیرئنس کہ تقریباً 14 سال پہلے مجھے پہلے سب سے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا جو کہ WHO کی طرف سے تھا، اور اس میں تھا کہ ہر بندہ جو سوسائٹی میں فنکشن کرتا ہے اور جتنے اچھے لیول پہ فنکشن کرتا ہے اس کو اس امکان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو کوئی دماغی مرض ہو سکتا ہے یا آگے چل کے ہو جائے گا. اسے اس پاسبلٹی پہ غور کرنا چاہیے. تو میں نے کہا یس آئی ول ڈو دیٹ. اور میں نے ٹی وی انٹرویوز میں کہنا شروع کر دیا، میں نے گھر کہنا شروع کر دیا. میں نے کہا مجھے اب سوچ بچار ہے کہ میں اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھوں. تو سب بندے حیران ہوئے کی ہوا تانوں کی ہوا؟ میں کہا اللہ کوئی نہیں ہوا، جدو تانوں اٹ مارا گا نا پھر پتہ لگے گا کی ہوا ہے. تو پھر میں نے اپنے دماغ پہ غور کرنا شروع کیا تو دیر ور نیگیٹو تھاٹس جن کے بارے میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ کیوں آتے. ایئرپورٹ پہ جانا تو خیال آنا کہ جہاز پہ نہیں ڈگ پائے گا. مطلب آخر یہ خیال اگر دماغ میں آتا ہے تو دماغ صحیح سے تو نہیں کر رہا نا کہ ایویں پٹھیاں گلاں سوچنا. تو اس پہ کام کرنا شروع کیا اور کچھ اس طرح کی چیزیں. پھر ایک ڈاکٹر ڈینیل ایمن سے واسطہ پڑا. ڈاکٹر ڈینیل ایمن نیو یارک کے ایک بہت بڑے سائیکیٹرسٹ ہیں جو دماغ کی سکیننگ کے ماہر ہیں اور اس کو انٹرپریٹ کرنے کے ماہر ہیں. اور انہوں نے اب تک 1,00,000 برین سکین سٹڈی کیے ہیں. ان کے اپنے برین سکین کو بھی انہوں نے سٹڈی کیا، انہوں نے میرے برین سکین کو بھی سٹڈی کیا. اس 1,00,000 میں یہ بھی شامل ہے. اور انہوں نے مشورے دیے اور ان مشوروں کے نتیجے میں مجھ سے جو بن پڑا میں نے کیا. جو کبھی آپ ادھر سے مشورہ لیتے ہیں، کبھی آپ ادھر سے مشورہ لیتے ہیں، تو اس سے کیا فائدے ہوتے ہیں. پھر 10 سال کے بعد ریپیٹ برین سکین کے بعد کیا پازیٹیو چینجز آتی ہیں. آج کے زمانے میں 21ویں صدی میں ہم اگر ڈینائل میں رہیں گے اور اپنے دماغی مرض کو اگنور کریں گے یا اپنی ڈائبٹیز کو اگنور کریں گے یا اپنی دل کی بیماری کو اگنور کریں گے. اگر آپ کو ایک سٹنٹ پڑتا ہے، پھر 2 پڑھتے ہیں، پھر 3 پڑھتے ہیں، پھر دو اور پڑھتے ہیں، پھر ایک اور، تیتر کے 2 آگے تیتر، تیتر کے 2 پیچھے تیتر، آگے تیتر پیچھے تیتر. بولو کتنے تیتر؟ جی نہیں 9. ٹھیک ہے نا. تو مجھے بتائیں کہ اس کا مطلب ہے کہ دل کا خیال کیا گیا ہے؟ نہیں. دل میں بیماری نہیں ہوتی جس کی وجہ سے سٹینٹ پڑتے ہیں. میٹابولزم کی خرابی ہوتی ہے، پورے سر سے پاؤں تک بیماری ہوتی ہے، خمیازہ دل بھگتتا ہے. آپ سمجھے کہ پورے جیسے لیور میں خرابی ہوتی ہے، خمیازہ سر سے پاؤں تک نشے کی بیماری میں لوگ بھگتتے ہیں. مجھے بتائیے جب کڈنی میں بیماری ہوتی ہے تو پورا جسم خمیازہ بھگتتا ہے. لیکن جب کسی کو سٹینٹ ڈال کے یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارا دل بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، نیا ہو گیا ہے، تم جاؤ جا کے ایک اور شادی کرو، تو یہ صحیح ایڈوائس ہوتی ہے ڈاکٹر کی؟ جی وہ پہلے ہی کر چکا ہوتا ہے پہلے ہی کر چکا ہوتا ہے، تدھی تے کم ہوندے نے. تو آپ سمجھ لیں کہ پرائمری کرونک النیسز میں لائف سٹائل چینج جب تک نہیں آئے گی، سیاپا بار بار
پڑھتا رہے گا.